السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے ہر دن ایک آیت قرآن مبین کا 12واں سبق سماعت فرمائیں، خود کو نہ بھولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب توریت پڑھتے ہو؟ بنی اسرائیل کے بعض افراد نے جو اسلام قبول کیا، ان کے پاس یہودی علماء نے کہا، تم نے جس دین کو اختیار کیا وہ برحق ہے اور محمد بھی سچے ہیں، ان کو دی گئی شریعت بھی برحق ہے، تم اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم چند وجوہات کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ان کا یہ قول یقیناً اللہ تعالیٰ کو غصہ آور بنا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا، دوسروں کو نصیحت کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ یہ آیت بظاہر یہودی علماء کے لیے ہے، مگر اس کے ضمن میں وہ سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کے اندر یہ صفت ہو، یعنی دوسروں کو نصیحت اور اپنے کو اس سے دور رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کم علم رکھنے والوں کی جتنی مغفرت فرمائیں گے، اتنی مغفرت جاننے والے بے عمل کی نہیں فرمائیں گے۔ سفر معراج میں چند لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ امت کے وہ مقررین تھے جو کہتے تو تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر سوال کریں گے، ہم تمہاری باتوں پر عمل کر کے جنت کے مستحق ہو گئے، مگر تم کیوں دوزخ میں ہو؟ تو وہ جہنمی جواب دیں گے، ہم کہتے تو تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے سزا بھگت رہے ہیں۔ ہر آدمی یہ سوچ کر کہ میں خود گنہگار ہوں، میں کیسے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا سکتا ہوں، کر کے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یعنی بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا چھوڑ دے تو اللہ بے حد ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر یا نصیحت کے درمیان خود کی خامیوں کو بھی بیان فرماتے تاکہ خود کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔